ناظرین آداب، 4 نومبر 2023 مطابق 18 ربیع الثانی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے اور اس کے بعد سے غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری کے بعد پہلی بار اپنے خطاب میں لبنانی رہنما حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام مکڑی کے جال سے زیادہ کمزور ثابت ہوا۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا، حماس کے طوفان اقصی آپریشن نے اسرائیل کی طاقت، انٹیلیجنس اور جنگی مہارت کی قلعی کھول کر رکھ دی۔ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی کو انسانی، اخلاقی اور دینی اعتبار سے حق کی جنگ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ صہیونیوں کے خلاف جاری جنگ کی اخلاقی اور شرعی حیثیت پر ذرہ بھر کوئی شبہ نہیں ہے۔ دریاسنہ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے دوران مزید 166 فلسطینی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور اب بڑی کارروائی کریں گے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے بیان میں کہا کہ اسرائیلی افواج نے غزہ شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا ہے۔ ہمارا مقصد حماس کی تحریک کو ختم کرنا ہے۔ دوسری جانب حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے کہا، غزہ اسرائیل کے لیے جہنم ثابت ہوگا۔ اسرائیل کے مزید فوجی سیاہ تھیلوں میں واپس جائیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق باغپت کے کوتوالی علاقہ واقع سرور پور کلا گاؤں میں کچھ شرپسند عناصر نے گاؤں کی بڑی مسجد کے صدر دروازے سمیت دیواروں پر کئی جگہ جے شری رام لکھ دیا۔ جمعے کی صبح جب مسلم طبقے کے لوگوں نے یہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ جب اس کی خبر پولیس کو ملی تو وہ فوراً پہنچی اور جن مقامات پر جے شری رام لکھا ہوا تھا وہاں پتائی کرا دی۔ ماحول خراب کرنے کی شرپسندوں کی اس کوشش کو دیکھتے ہوئے پولیس افسران الرٹ ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں الہ آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کے گیان واپی کیس کو 2021 سے سننے والے سنگل جج بینچ سے واپس لینے کے انتظامی فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سنگل جج بینچ وارانسی میں گیان واپی مسجد کے مقام پر مندر کی بحالی کے لیے دائر مقدمے کی برقراری کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت کر رہی تھی۔ درخواست کو خارج کرنے سے پہلے سی جے آئی نے کیس کو منتقل کرنے کی وجوہات پر غور کیا اور کہا کہ وہ کھلی عدالت میں اس کی سماعت نہیں کرنا چاہتے۔ سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اور یوپی حکومت کے سابق کابینہ وزیر اعظم خان پر حکومتی شکنجہ لگاتار کسا جا رہا ہے۔ اب اعظم خان کے محمد علی جوہر ٹرسٹ کو حکومتی نوٹس موصول ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے دفتر اور رامپور پبلک اسکول کو خالی کر دیا جائے۔ نوٹس چسپاں کرتے ہوئے عمارت کو 1 ہفتے کے اندر خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں حکومت کی طرف سے خط موصول ہونے کے بعد ضلع مجسٹریٹ نے 5 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کیجریوال حکومت کے مختلف احتیاطی اقدامات کے باوجود قومی دارالحکومت اور قومی راجدھانی خطے میں ہوا کا معیار جمعے کو شدید زمرے میں درج کیا گیا اور مختلف مقامات پر ہوا کے معیار کا انڈیکس یعنی AQI 450 کی عبور کر گیا۔ اس کی وجہ سے دہلی کے تمام سرکاری پرائمری اسکول 2 دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے جاپانی سفیر جناب ہیروشی سوزوکی کی قیادت میں جاپانی تاجروں کے ایک وفد نے ملاقات کی اور سرمایہ کاری تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے وفد کے ارکان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور جاپان کے درمیان تعلقات ہمیشہ دوستانہ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہندوستان جاپان کے درمیان قدیم ثقافتی تعلقات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ بدھ مت کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہندوستان اور جاپان کے درمیان صدیوں سے مضبوط ثقافتی رشتے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہندوستانی اور جاپانی لوگوں کے درمیان ایک مضبوط مشترکہ شناخت قائم ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جاپانی صنعت کاروں کے ساتھ اتر پردیش میں صنعتی سرمایہ کاری کے وسیع امکانات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت جاپانی کمپنیوں کے ساتھ پورا تعاون کرنے کو تیار ہے۔ مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید قلب جواد نقوی آج کل ایران کے سفر پر ہیں۔ مولانا 2 نومبر کو شہر قم پہنچے جہاں نمائندہ ولی فقیہ آیت اللہ مہدی بہدوی پور نے مولانا قلب جواد نقوی کی رہائش گاہ پر پہنچ کر ایران میں ان کا خیر مقدم کیا۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کے خصوصی نمائندے آقائی مہدوی بہدوی پور بھی اس وقت ایران میں موجود ہیں۔ اس لیے جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ مولانا قلب جواد نقوی ایران تشریف لائے ہیں وہ مولانا کا خیر مقدم کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر تشریف لائے۔ اس موقع پر کئی اہم موضوعات پر گفتگو بھی ہوئی۔ عظیم الشان شہنشاہ بغداد کانفرنس کا انعقاد شیر علی شاہ کے مزار کھدرا سیتاپور روڈ لکھنؤ میں ہوا۔ ڈاکٹر روح الامین اور سید انصار نے اپنے خطاب سے سرفراز کیا۔ نظامت کے فرائض مولانا گلاب الدین نے انجام دیے۔
قاری معین الدین، قاری شاہجہاں، قاری شمس تبریز، شمشاد احمد اور قاری شرف الدین نے اپنے کلام سے نوازا۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی جانب سے مفتی ابوالعرفان فرنگی محلی اور سید رضوان میاں کے دست مبارک سے جلوس محمدی اور جلوس غوثیہ کی شاندار کامیابی پر آل انڈیا محمدی مشن کے عالمی صدر سید اقبال ہاشمی اور جنرل سیکریٹری سید احمد ندیم و دیگر ذمہ داروں کو شال اڑا کر اعزاز سے نوازا گیا۔ مولانا خالد ندوی غازی پوری کی صدارت میں آل ندوہ انعامی مقابلہ برائے اذان کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر محمد عامر ذاکر شیخ کی تالیف کردہ کتاب مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی بحیثیت مفسر محدث اور داعی کا اجرا مرکزی جمعیت الاصلاح کے جمالیہ ہال میں صدر جلسہ اور مولانا فخر الدین ندوی، مولانا عبداللہ ندوی کے مبارک ہاتھوں سے کیا گیا۔ صدر جلسہ نے اس موقع پر مؤلف کو مزید کامیابی و کامرانی کی دعاؤں سے نوازا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ نیز دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مختلف اساتذہ کرام نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مختلف دعائیہ کلمات سے نوازا۔ عوامی کلچرل فورم کی جانب سے 4 نومبر بروز ہفتہ شام 5 بجے اکیڈمی آف ماس کمیونیکیشن قیصر باغ لکھنؤ میں محفل افسانہ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں معروف افسانہ نگار ڈاکٹر عشرت ناہید، اسسٹنٹ پروفیسر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ کیمپس اپنے افسانے پیش کریں گی۔ پروگرام کی صدارت ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی کریں گے۔ افسانہ خوانی کے بعد ان افسانوں پر گفتگو بھی کی جائے گی۔ اس موقع پر محسن خان، اصغر مہندی، نائش حسن اور دیگر شرکاء کہانی پر اپنے خیالات پیش کریں گے۔ پروگرام کی نظامت فورم کے لکھنؤ یونٹ کے سیکریٹری فرزانہ مہندی کریں گے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے لیے لگ بھگ $14.5 ارب کے فوجی امدادی پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ جمعرات کو اسپیکر مائک جانسن نے ایوان نمائندگان کے اجلاس کے دوران ریپبلکن پارٹی کی جانب سے پیش کردہ بل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہنگامی امداد کے طور پر منظور کی جانے والی رقم کو کہیں اور سرکاری اخراجات میں کٹوتیاں کر کے پورا کیا جائے، لیکن امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اس بل کو ویٹو کر دیں گے، جسے ایوان میں 196 ووٹوں کے مقابلے میں 226 ووٹوں سے منظور کیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے جبالیہ کیمپ پر صہیونی حکومت کے بے رحمانہ اور سفاکانہ حملے پر رد عمل میں ایکس سوشل نیٹ ورک پر جبالیہ کیمپ کی بعض تصویریں شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صہیونی حکومت کے حملوں کے بعد غزہ کے مرکز میں فلسطین کے مظلوم عوام کے قتل عام اور ان پر ڈھائے گئے صہیونی مظالم کی انتہا کی غماز ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دنیا کے تقریباً سبھی ممالک، حکومتیں اور اقوام کی اکثریت غزہ میں جنگ بندی اور نہتے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے تباہ کن اور جنون آمیز حملوں کا خاتمہ چاہتی ہے، سوائے امریکی حکومت اور چند یورپی حکومتوں کے کہ وہ ہمیشہ انسانی حقوق کے دفاع کا جھوٹا نعرہ لگا کر دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے رہتے ہیں۔ غزہ میں بے گناہ شہریوں کو قتل کرنے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے منصوبے سے متعلق سچ آخرکار اسرائیلی ترجمان کی زبان پر آ گیا۔ اسرائیلی ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کا نشانہ فقط فلسطینی عوام ہے۔ امریکی ٹی وی کو اپنے ایک انٹرویو کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم کی ترجمان نے بات چیت کے دوران سچ بول دیا اور کہا کہ اسرائیل غزہ میں کسی اور کو نشانہ نہیں بنا رہا سوائے سویلینز کے، لیکن پھر گڑبڑا کر اپنی بات کو گھماتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، نشانہ دہشت گرد ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں کئی مقامات پر جھڑپوں کے دوران حماس کی جانب سے مشین گنوں، اینٹی ٹینک راکٹوں اور ڈرون کے ذریعے اسرائیلی فورسز پر حملے کیے گئے ہیں، جس میں 17 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں انسانی بنیادوں پر وقفے کے لیے امریکی اور عرب ثالثوں نے کوششیں تیز کر دی ہیں، جبکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی لڑائی کچھ وقت کے لیے روکنے کی تجویز رکھی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان سفارتی کوششوں کا مقصد حماس کے زیر انتظام غزہ پر نافذ اسرائیل کی ناکہ بندی میں کمی لانا اور لڑائی میں وقفے کے دوران عام شہریوں تک انسانی امداد پہنچانا ہے۔ عرب رہنماؤں کی جانب سے اسرائیل کے حالیہ حملوں کی مذمت کی گئی ہے اور غزہ پر اسرائیل کے حملوں پر مزید تنقید کرتے ہوئے امن کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کی رات کہا تھا کہ ان کے خیال میں اسرائیل اور حماس کی جنگ میں انسانی بنیادوں پر وقفہ ہونا چاہیے۔ پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ ملک میں دستاویزات کے بغیر مقیم افغان شہریوں کی واپسی کے عمل میں تیزی کے لیے مزید سرحدی مرکز قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ پناہ گزینوں کی بڑے پیمانے پر بے دخلی کے منصوبے پر نظر ثانی کی درخواستیں نظر انداز کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ضلع نے کہا کہ شمال مغربی سرحد کراسنگ میں جہاں سے بیشتر مہاجرین افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں، سہولیات 3 گنا بڑھا دی گئی ہیں تاکہ واپس جانے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ سرحد پر گزرگاہ کے بارے
بارے میں ان کا مزید کہنا تھا کہ اب سب کچھ معمول پر ہے، کیونکہ اب واپس جانے والوں کو گھنٹوں تک قطار میں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔